ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں نازل ہوا، قرآن میں ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اور پھر خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بریں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن میں فرمانے باری ہے، عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے آدم کا مٹی سے قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ اور قرآن میں ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو اس شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت روائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع محبت ارحام سے بچو، پھر کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اور قرآن میں ہے، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اور قرآن میں ہے، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے لائق نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گی۔ فرمایا، اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ خراب کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ خدا نے فرمایا، نکل جا یہاں سے حقارت زدہ مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو اور جو چاہو تناول کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا
تاکہ ان کے پردہ کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے